القریم اما بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اما بعد محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو حکم دیا کہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اے میرے رب، اگر ہم دین پر چلیں گے تو اس کے بعد ہم کو دنیا کی اچھی زندگی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امی آج تو آفس میں اتنا دے دو نا ایک دو منٹ کھڑے ہو جا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. محترم بزرگوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. یہ بہت بڑی دولت ہے. دنیا میں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. پوری دنیا کا انتظام صرف ایمان والوں کی بنیاد پر چل رہا ہے. جس دن زمین پر ایمان والے یعنی اللہ کا نام لینے والے نہیں رہے گا، اس دن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ختم کر دیں گے. میرے بھائیو، ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے. جب ہم ایمان کو سیکھ لیں گے اور ایمان کی حقیقت دل میں اتر جائے گی تو دین کا ہر عمل آسان ہوگا، اور اگر ایمان کمزور ہے تو دین کا ہر عمل مشکل معلوم ہوگا. صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. ایمان کو سیکھنے کے لیے جان و مال کی قربانی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج پوری دنیا کے انسان دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں، اور جتنا اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے زندہ، ذکر نہ کرنے والا ایسا ہے جیسے بولا. ذکر سے اللہ کا دھیان پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دھیان انسانوں کو برائیوں سے روکتا ہے اور اچھے کاموں پر آمادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کا تذکرہ فرشتوں کے مجلس میں کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ تم مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. محترم بزرگوں، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. یہ بہت بڑی دولت ہے. دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. پوری دنیا کا نظام صرف ایمان والوں کی بنیاد پر چل رہا ہے. جس دن زمین پر کوئی ایمان والا یعنی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اس دن اللہ تعالیٰ پوری دنیا ختم کر دیں گے. میرے بھائیو، ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے. جب ہم ایمان کو سیکھ لیں گے اور ایمان کی حقیقت دل میں اتر جائے گی تو دین کا ہر عمل آسان ہو جائے گا، اور اگر ایمان کمزور ہے تو دین کا ہر عمل مشکل معلوم ہوگا. نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تمام عبادتوں میں سے سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے. نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور تمام مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کر دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی نماز کا اہتمام کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے آخر وقت میں بھی نماز کا حکم دیتے رہے. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم نماز کا خوب اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو حکم دیا کہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اے میرے رب، میرا علم بڑھا دیجیے، کیونکہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندہ کو خدا کی پہچان کراتا ہے. علم ہی اللہ کا خوف بڑھاتا ہے. علم ایک روشنی ہے جس سے جہالت اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. علم ایسا مخلص دوست ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا بلکہ وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے تو علم والے ہی ڈرتے ہیں. عالم اور ظاہر لیکن برابر نہیں ہو سکتے. ایک عالم 1000 عبادت کرنے والوں میں سے افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کر رہا ہو، اس کے رنگے کے درمیان صرف 1 درجہ کا فرق ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پیدا فرمایا اور سب سے پیارا اور آسان دین ہم کو دیا، جس کے ذریعے ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزار سکتے ہیں. اگر ہم دین پر چلیں گے تو اس کے بعد ہم کو دنیا کی اچھی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی. اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امی آج تو آفس میں اتنا دے دو نا ایک دو منٹ کھڑے ہو جا. جب بھی میں آفس سے آتی ہوں تو آپ مجھے دکھانا اتنا
چلا کہ 1 درجن صابن ختم ہو گیا۔ یہ غلط بات ہے امی، میں تو وقت پہ کھانا بھی بنا دیتی ہوں اور کپڑے بھی برابر دھوتی ہوں۔ رات کو دیر تک کام کرنے کی وجہ سے شاہین کے بستر میں گیس ہو گئی، وہ تو میری شکایت ہی کرنے لگی۔ امی ابھی مہمان کو آنے میں کافی ٹائم ہے، اور رہی بات صابن اور کریم کی تو آپ کا بیٹا خود ہی کہتا ہے کہ بند کر رہا پر اکیلے کتنا میں استعمال کر سکتی ہوں، آپ اور اکیلی کی تو کرتی ہیں۔ وعلیکم السلام، آئے بیٹھے۔ ساری دن سے سلام علیکم، چائے ناشتہ لا؟ بس انکل امبار یہ سب کیا ہے؟ ہم بھیک میں آئے کیا؟ اس میں صوفہ ہے، سکولر یہ سب کہاں ہے؟ آپ ہم بیٹی نہیں جا رہے ہیں۔ نہیں جا رہے ہیں۔ امی رک جائے نا۔ السلام علیکم۔ دیکھو آپ کے یہاں عورتیں کتنے وادی سلام کر لو جاؤ، سلام کر کے دیکھو اب آپ کے یہاں عورتیں کتنے وادی خلاف ہوتی ہیں۔ بھابھی ادھر آئیے۔ کیا بات ہے امی؟ امی میں نے معاف کیا، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے گا۔
چھوٹ جا کہ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، ارے دوائی انسان کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے، ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوائی انسان کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے۔ چلو کر کے آئے، چلو پھر کر کے آئے آشنا پیشانی کو سندوں سے، چلو پھر کر کے آئے آشنا پیشانی کو سندوں سے، ہے لہنگا معاذ کا صدا اللہ دیتا ہے۔ کس نبی کو عام کر دو پیارے شاعر، کس نبی کو عام کر دو، میں یہ کب کہتا ہوں کہ میرا جان بھر دو، اور اتنے خوبصورت انداز کا کیا کریں گے حضرت آپ کو سن توجہ سے نام۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم یہ ہوئے اور یہاں پہ پڑھا رہے ہیں، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ سب قابل مبارکباد ہیں۔ بچوں نے جو پروگرام پیش کیا ہے، بچیوں نے جو پروگرام پیش کیا ہے، وہ دیکھنے اور سننے کے بعد یہ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ ان کے اساتذہ نے ان پر محنت کیا ہے اور یہ ایک نمونہ ہے دوسروں کے لیے۔ محنت ہوئی ہے اس دینی مکتب کے اندر، اس دینی ادارے کے اندر۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے، جو ہمارے سرپرست حضرات آئے ہیں، مرد ہوں عورتیں ہوں، سب سے جو بنیادی بات ہے جو آپ کو جاننا ہے کہ یہ دینی مکاتب کیا ہیں۔ یہ اسلامی مکاتب کے عنوان پر جو بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ ایسے دینی اداروں سے، دینی مکاتب سے ہمارے بچوں کا منسلک ہونا، جڑنا کتنا ضروری ہے۔ جوڑیں گے تو اس کے کیا فوائد ہیں؟ نہیں جوڑیں گے، ہمارے بچے ان دینی مکتبات میں نہیں جائیں گے، دینی مکاتب میں نہیں جائیں گے، تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ یوں سمجھیں گے کہ بس ایک ماحول کی چیز ہے۔ ہمارے محلے میں ایک مکتب قائم ہوا، اسلامی مکتب قائم ہوا ہے، چلو اپنے بچے کو بھیج دیے، کچھ مہینہ پڑھا پھر واپس آ گیا۔ اگر اس کی اہمیت کو، افادیت کو نہیں جانیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو اس سے نہ جڑیں گے نہ۔ بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، دیگر بڑے مدارس میں نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ کو اور ہمیں یہ معلوم ہونا ہے کہ ایسے اسلامی مکاتب کے اندر ہمارے بچوں کی دینی تربیت ہوتی ہے، تعلیمی تربیت، دینی تربیت، جو اسلام کی بنیاد ہے وہ چیزیں سکھائی جاتی ہے۔ اس لیے ان اسلامی مکاتب کی جو بنیاد ہے وہ تصحیح عقائد ہے، قرآن مجید کی تصحیح ہے، اسلام کی بیسک اور بنیادی معلومات ہے۔ اس لیے اس ماحول کے اندر اور دنیا کی جو حالات ہیں اور جو زہر پھیلایا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، سماج میں، وہ چاہے بازاروں کے اندر ہو یا میں آگے بڑھ کر کے یہ بات کر رہا ہوں اسکولوں کے اندر ہو، جہاں ہمارے بچے جا کر کے 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ پڑھ رہے ہیں اور وہاں پہ بہت ساری چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے محلوں کے اندر یہ اسلامی مکاتب کو اللہ نے قائم کیا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو ان مکاتب سے نہیں جوڑا تو یہ جو زہر پھیلا ہوا ہے، یہ جو بیماریاں سڑکوں پر، شہروں میں، اسکولوں میں پھیلائی جا رہی ہے، اس نقصانات سے ہم اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتے ہیں الا یہ کہ ہم ان کو ان اسلامی مکاتب کے اندر بھیجیں، جہاں ہمارے بچوں کے قرآن کی تصحیح ہو سکے، اسلام کی بنیادی باتیں معلوم ہو جائیں ان کو۔ اچھا اب ذرا غور تو کریے، ہم اگر ماں ہیں، اگر ہم باپ ہیں، تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ ہمارے جذبات نہیں ہونے چاہیے؟ یہ ہماری خواہشات دلوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں نے کیا سیکھا؟ آج معاشرے کے بچوں کو آپ ٹٹولیں گے تو بڑے بڑے بچے ہو گئے ہیں، 12 سال کے، 15 سال کے۔ ان سے پوچھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو، آخری نبی کا نام بتاؤ اور ان کے خاندان کے بارے میں کچھ بتاؤ، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ کیوں پتہ نہیں ہے؟ کہ بنیاد اس کی ہم نے مضبوط نہیں کیا۔ اسلام کی جو بنیادی باتیں تھیں اور اسلام کی جو بنیادی معلومات تھی، نہ ہم نے گھر میں اس کو دینے کا انتظام کیا، نہ ان اسلامی مکاتب سے ہم نے جوڑا۔
اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان اسلامی مکاتب میں بھیج کر کے ان کی دینی حفاظت، قرآن کی حفاظت اور اسی طریقے سے اسلامی معلومات کی حفاظت کہ اس کی جو کمیاں ہیں وہاں سے ہم پوری کر لیں۔ آج تو حالات یہ ہیں، وقت نہیں ہے میں کہ لمبی گفتگو کروں، ہماری ماں کو معلوم نہیں ہے، ہماری بہنوں کو معلوم نہیں ہے۔ اب ایک گھر میں جس ماں کی اسلامی تربیت نہیں ہوئی، جس ماں کی اسلامی معلومات سے وہ ماں جو ہے خالی ہے، اب وہ اپنے بچے کو کیسے سکھائے گی، وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کیسے کرے گی؟ تو میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ ہم ماں اور باپ جن چیزوں کو نہیں سیکھ سکے کم از کم اپنے بچوں کو تو سکھائیں، کم سے کم اپنے بچوں کو تو بتائیں۔ آج یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اور چھوٹے چھوٹے بچے چند احادیث اور قرآن مجید کی صورتیں اور قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا رہے تھے۔ ان کی والدہ اگر ان کے والد یہاں موجود ہوں گے تو ان کا سینہ چوڑا ہو رہا ہوگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہوں گے اپنے بچوں کی تلاوت کو دیکھ کر کے، ان کے حدیث کو پڑھنے کو دیکھ کر کے۔ اس لیے جہاں ایک طرف اسلامی مکاتب جہاں ہمارے قاری رسول اللہ صاحب اور دیگر جو ہے ہمارے مولانا حضرات محنت کر کے محلوں کے اندر قائم کر رہے ہیں، ہم ان کی ہمت افزائی کریں، دلجوئی کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں۔ اور سب سے بڑی جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں جوڑیں تاکہ ان کی دینی حفاظت ہو سکے، اسلامی حفاظت ہو سکے، ان کے عقائد کی حفاظت ہو سکے، اسلامی معلومات کے اعتبار سے ان کی تربیت ہو سکے۔ اس کی فکر کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مردوں کو، عورتوں کو، ہم والدین کو ذمہ داری دیا ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کرو، دینی حفاظت، دینی تربیت ان کی کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ داری دیا تو دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذمہ داری دے رہے ہیں۔ حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، بچوں کی پیدائش تو فطرت اسلام پر ہوتی ہے، ماں باپ چاہیں تو اس کو یہودی بنائے، مجوسی بنائے، نصرانی بنائے۔ حقیقت میں یہودی نہیں بناتے، مجوسی نہیں بناتے، نصرانی نہیں بناتے، کرتے کیا ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر ایسے لوگوں کے طور طریقے، ان کے تہذیبوں کو، ان کی ثقافتوں کو، ان کے طور طریقوں کو اپنے گھروں کے اندر لاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، دل سادہ ہوتا ہے، ان کا سینہ جو ہے سادے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جو چیز دیکھیں گے وہ ان چیزوں کو اپنے اندر داخل کریں گے۔ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ابھی ایک بچی کی تقریر سن رہا تھا میں کہ موبائل کے اوپر اس نے تقریر کیا۔ کیا ہم عورتیں اور مرد نہیں جانتے ہیں کہ اس میں کتنی خرابیاں ہیں، کتنی بیماریاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں؟ بڑے بڑے دیندار بھی اس کے اندر کی بیماریوں سے، برائیوں سے نہیں بچ سکتے۔ ہماری ماں کا اور ہماری بہنوں کا اور دیگر افراد کا کیا پوچھنا، کیا کہنا، وہ تو بغیر پوچھے، بغیر بتائے غیروں نے ایسا سسٹم قائم کر دیا کہ آپ نہیں بھی چاہیں گے تب بھی عریانی تصاویر کو، ایسی تصاویر کہ اگر نظر پڑ جائے ماں کے سامنے بیٹی کی تو دونوں شرما جائے، اگر حیا ہوگی تو، اور اگر حیا کی چادر اتر گئی ہوگی تب تو کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے آج کے معاشرے میں گندی تصاویر اور گندے ماحول میں ایک طرف بیٹی بھی مبتلا ہے، ماں بھی مبتلا ہے، باپ بھی مبتلا ہے، بیٹا بھی مبتلا ہے۔ کبھی کبھی یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے، ایک ہی اسکرین پر گندی تصاویر ماں بھی دیکھ رہی ہے، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ معاشرے میں بیماری کہاں سے آئی؟ حیا کی چادر نکل گئی۔ جس اسلام نے حیا کو کرنا، حیا کو اختیار کرنا بتایا، اجنبی مرد اور اجنبی عورت ایک دوسرے سے حیا کی چادر کو بیچ میں حائل کریں گے۔ یہ چیزیں جب ختم ہوئی ہے تو غیر اپنوں سے بھی یہ چیزیں اٹھ گئی۔ آج تمیز ختم ہو گئی، ماں کی اور بیٹی کی، باپ کی اور بیٹے کی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری مائیں و بہنیں، یہ جانتے ہیں کیوں ہوا؟ وہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے نہ اپنی اسلامی تربیت کیا، نہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کیا۔ اس لیے آج جو یہ اتنی بڑی بڑی بیماریاں اور برائیاں ہیں، ہمارا بچنا مشکل ہے۔ اگر ہمارا ذہن دینی نہیں ہوا اور ہمارا ذہن اسلامی نہیں ہوا تو آپ بتاؤ میری مائیں اور بہنوں اور دیگر حضرات، بتاؤ ایک بیٹی اپنے کمرے کے اندر، ایک ماں اپنے روم کے اندر، ایک شوہر اور بیوی اپنے کمرے کے اندر جہاں خلوت اس کو ملی ہوئی ہے، اگر اللہ کا ڈر اس کو نہیں ہوا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس عورت کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے اس کو کھڑا ہونا ہے، حوض کوثر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، اگر ایسی بیٹی، ایسا بیٹا اور ایسی ماں اور ایسے گھروں کے ذمہ دار، ایسے مرد اور عورت جس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر نہیں ہوگا، وہ خلوت میں تو کیا جلوت میں بھی گناہ کرے گا اور حیا کی چادر کو تار تار کر دے گا اور اس کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوگا۔ اس لیے وقت مختصر ہے۔ آخری پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے، جہاں پہ ایک ماں کو، ایک باپ کو
ایک ایک گھر کے ذمہ دار کو، سرپرست کو، والدین کو اپنے بچوں کی دینی تربیت، ان کی نگرانی، ان کی حفاظت، یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، اس کی نگرانی کرنی ہے، فکر کرنی ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے بالکل نچھاور کر دیجئے، سر تسلیم خم کر دیجئے، اللہ کے حکم کے سامنے آپ کی کوئی حیثیت نہ رہے، اپنے آپ کو لا کر کے جھکا دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اسلمت للہ رب العالمین، میں تو اپنے آپ کو وہ کر دیا۔ آگے جو اصل پیغام ہو یہ ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ وصیت کیا